آتا ہے وہ اس کے لیے ٹکٹ جاری کرتا ہے۔ احسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں دو بڑے ایسے پریس کانفرنس کی وجہ سے جو ایسا نقصان ہوا جس سے بلینز آف ڈالرز کا وہ نقصان تھا۔ ایک تو مراد سعید کی پریس کانفرنسز تھی جو آپ پر 10 ارب کا پروجیکٹ تو 20 ارب کا الزام، اور اس کے بعد 60 ارب کا 60 ارب کا الزام۔ اچھا، دوسرا چودھری غلام سرور خان نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو پائلٹس کے حوالے سے بات کی تھی، یہ پاکستان کو سب سے بڑے مالی طور پر یہ نقصان پہنچانے والی دو چیزیں تھی۔ سی پیک بند ہوا اور پی آئی اے کے یورپ اور یو کے کے جو روٹس تھے وہ بند ہو گئے۔ اس کا کبھی کوئی ٹروتھ کمیشن بنائیں گے اگر گورنمنٹ آتی ہے آپ کی، تو اس حوالے سے کیا قوم کو بتائیں گے کہ ہمارے پائلٹ واقعی صحیح تھے اور یہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا؟ یہ جو پی ٹی آئی کے آپ نے دونوں بیانات کہا، انہوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ اسلام آباد کراچی یا لاہور کراچی کسی فلائٹ پہ سفر کرتے تھے، ہر جہاز میں 10-15 چائنیز بزنس مین ملتے تھے، اور پاکستان سی پیک کا مرکز بن گیا تھا، اور ہمارا تخمینہ تھا کہ اگلے 5 سالوں میں 30 سے 40 ارب ڈالر کی چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز میں آئے گی۔ عمران خان کے 4 سالوں میں نہ تو وہ اسپیشل اکنامک زون تیار ہوئے، اور الٹا چین کے خلاف انہوں نے جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، اس سے بددل ہو کے وہ سارے سرمایہ کار ویٹنام، کمبوڈیا، لاؤس چلے گئے اور سی پیک کا پہیہ رک گیا۔ اگر وہ سی پیک چلتا رہتا تو لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہونا تھا، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی تھی۔ اسی طرح پی آئی اے کے اوپر جو عمران خان اور ان کے وزیر ہوا بازی نے بیانات دیے، اس نے پی آئی اے کو کریش کر دیا۔ آج اگر پی آئی اے 90 ارب کے نقصان میں جا رہی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان کی حکومت اور اس کے وزیر ہوا بازی کی ہے، جن کے غیر ذمہ دارانہ نالائق بیانات کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ اور امریکہ کے روٹس پہ پابندی لگی، اور خاص طور پہ جب کووڈ کے بعد پروازیں بحال ہوئیں تو بین الاقوامی کرائے اتنے بڑھ گئے کہ اگر پی آئی اے ان روٹس کے اوپر ہوتی تو ایک تو لوگوں کو نسبتاً سستے کرائے ملتے، لیکن پی آئی اے شاید اپنے 10 سال کا خسارہ بھی پورا کر لیتی۔ تو یہ ایک اتنا بڑا نقصان ہے پی آئی اے کی تباہی میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری کیل ٹھونکا ہے اس کی تباہی میں وہ عمران خان اور ہوا بازی کے وزیر نے کیا ہے، اور اسی طرح جو سی پیک کے ساتھ انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں سے ان کا مستقبل چھینا۔ حسن صاحب، آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا پی ٹی اے الیکشن میں حصہ لینی چاہتی ہے تو جو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جو اس میں ملوث ہیں انہیں پیش کر دیا جائے۔ دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے لیکن وہ ایک پریس کانفرنس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا مقصد صرف دیکھیے، جن لوگوں کے خلاف واضح اور ٹھوس شواہد موجود ہیں ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ خود فوج نے ایسے لوگوں کو جن کے خود بڑا پس منظر ہے فوجی ادارے کا یا اس کے سابق وہ عہدیدار رہے ہیں، ان تک کے لیے بھی 9 مئی کی یہ معافی نہیں دی ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں وہ شاید اپنے خوف کی وجہ سے یا کسی انہوں نے اور وجہ سے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن کے خلاف ریکارڈ ہے، آڈیو ویڈیوز ہیں، ایسے کسی شخص کو معافی نہیں ملی۔ اور اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کو پیچھا نہ کیا جائے، انتظامیہ کی طرف سے اس کے کارکنوں کو تحفظ ملے،